یہ تھیں وہ برکتیں، یہ تھے اللہ رب العالمین کے انعامات کہ جن کا ظہور ان کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہو چکا تھا، اور بہت بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں۔ جب وہ ہاتھیوں کا حملہ ہوا تو اس کے 50 دن کے بعد نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس طرح کے اور بے شمار واقعات ہیں کہ جو تواریخ کے اندر ملتے ہیں۔ بعض کے حوالہ سے مورخین نے، مفسرین نے، محدثین نے بات کی ہے کہ یہ درست نہیں ہے، اور بعض کے اوپر خاموشی اختیار کیا، بھی ہو سکتا ہے درست ہو سکتا ہے غلط ہو، اور بعض کی باقاعدہ تائید فرمائی ہے کہ ہاں یہ واقعات بالکل درست ہیں۔ تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت چونکہ عام لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا نا کہ یہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے یہ دنیا کا عظیم ترین اور بہترین بچہ ہے، اس لیے ان کی جو تاریخ ہے، تاریخ ولادت، تاریخ پیدائش، وہ حتمی طور پہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ کوئی 9 کے قائل ہیں، کوئی 12 کے قائل ہیں، کوئی کسی اور تاریخ کے، لیکن دن فائنل ہے کہ یہ سوموار کا دن تھا اور صبح صادق کا وقت تھا۔ اس کی وضاحت نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بعد میں فرما دی کہ میری والدہ محترمہ نے یہ بتایا تھا۔ تو 3-4 دن نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدہ آمنہ نے اپنے پاس رکھا۔ اس کے بعد عام جو دستور تھا، جو روٹین تھی، جو معمولات تھے، اس کے مطابق ان کو بھی ایک دیہات کے اندر دودھ پلائی کے لیے بھیج دیا گیا۔ اب وہ جو 3-4 دن تھے اس گھر کے اندر، ان دنوں کے اندر بھی ان کی برکتیں اور اللہ کی رحمتیں وہ بے شمار ظاہر ہوئیں، حتیٰ کہ سیدہ آمنہ نے جب وہ حلیمہ سعدیہ کے سپرد بچہ کیا تو اس وقت اشعار کہے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے بچے کا خیال کرنا، اس کو حلال کھلانا، حرام کی آمیزش نہ کرنا، مجھے یقین ہے کہ میرا رب میرے اس بچے سے دنیا کی بڑی خدمت کا کام لے گا، دنیا کی خدمت کا کام۔ حلیمہ سعدیہ خود بیان فرماتی ہیں کہ بھی معاملہ یہ تھا کہ میرے گھر میں اور میرے علاقہ میں قحط تھا، نہ انسانوں کے لیے خوراک تھی، نہ جانوروں کے لیے خوراک تھی۔ بکریاں جو ہیں وہ بھوک سے مر رہی تھیں، ایک اونٹنی تھی اس کو چارہ نہیں ملتا تھا، اس نے دودھ دینا چھوڑ دیا تھا۔ ویسے وہ دودھ دینے والی تھی، بچہ اس کا تھا چھوٹا سا، لیکن اس کے باوجود دودھ خشک ہو گیا۔ کہتی ہیں کہ میرے پاس اور سواری بھی کوئی نہیں تھی، ایک گدی تھی، گدی جس کے اوپر سوار ہو کے میں مکہ گئی اپنی باقی سہیلیوں کے ساتھ۔ ہمارے ہاں بڑے جل ترنگ میں کہا جاتا ہے کہ جی حلیمہ سعدیہ کتنے ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے، وہ ڈاچی نہیں تھی، اٹھنی نہیں تھی۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں اس گدی پر سوار ہو کے جب سفر شروع کرتی ہوں تو گدی بھی لاغر تھی، کمزور تھی، بیمار تھی، چارہ نہیں ملتا تھا۔ کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ وہ جو باقی قافلے والی خواتین تھیں وہ رک کے مجھے ڈانٹ دیتی بھی تو چلتی کوئی نہیں، ہمیں بھی لیٹ کر رہی ہے، اتنی لاغر اور کمزور۔ کہتی ہیں کہ مکہ کے اندر خواتین جو تھیں باقی ان کو اچھے گھرانوں کے بچے مل گئے پرورش کے لیے، اور یہ جو بچہ تھا یہ بھی تقریباً تمام خواتین کو بتایا گیا، لیکن جب دیکھا کہ یتیم ہے، والدہ بھی مالی طور پہ اتنی مضبوط نہیں ہے، اور دادا کی چونکہ اولاد بہت زیادہ ہے، بیٹے ہیں، پھر ان کے آگے بیٹے ہیں، پھر سارا بہت بڑا خاندان، تو کیا انعام و اکرام ملے گا۔ کہتی ہیں کہ میں نے بھی ایک دفعہ چھوڑ دیا، لیکن جب واپسی کا ٹائم ہوا، شام ہو گئی، تو مجھے بڑی شرم آئی کہ ساری میری سہیلیاں ان کے پاس تو بچے ہیں، وہ جا کے ان کی پرورش کریں گے، ان کو انعام و اکرام ملے گا، معاوضہ ملے گا، اور میرے پر کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھ پلٹوں۔ تو میں نے اپنے خاوند حارث سے بات کی کہ بھی مجھے تو شرم آ رہی ہے، کیوں نہ ہو کہ میں وہ یتیم بچے ہی لے آؤں۔ تو خاوند نے بڑا زبردست جملہ کہا، یہ ہے ذہنی ہم آہنگی
جس گھر میں میاں بیوی کی ذہنی ہم آہنگی ہو ان کی زندگی بڑی شاندار ہوتی ہے۔ جہاں پر ذہنی ہم آہنگی نہ ہو، ساری دنیا کی نعمتیں موجود ہیں، وہاں پر ذلت اور رسوائی اور ہر وقت کی ٹینشن اور عجب فتنے۔ غربت ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے، یا مال ہونا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، سب سے بڑی نعمت ہے کہ میاں بیوی کا ہم ذہن ہو جانا۔ خاوند کہتا ہے جی بڑی اچھی بات ہے، اور اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ اسی کے اندر ہمیں برکت دے دے۔ یہ ان کے معاہدانہ جملے ہیں جو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے جملے ہیں، وہ بھی توحید والے۔ جو پرورش کرنے والی حلیمہ کے جملے ہیں وہ بھی توحید والے، اور جو حلیمہ کے خاوند کے جملے ہیں وہ بھی توحید والے، چونکہ باقاعدہ دین تو وہاں پر آ نہیں تھا، لیکن اللہ نے تو انتظام کرنا تھا نا اپنے نبی کی تربیت اور پرورش کا۔ حلیمہ واپس پلٹی، جا کے اس بچے کو لے لیا۔ دادا نے بھی نصیحتیں کی اور والدہ نے بھی نصیحتیں کی کہ بھی ہمارے بچے کا خصوصی خیال کرنا۔ کہتی ہیں کہ میں جب اپنے خیمے میں آئی، چونکہ رات ہم نے قیام کرنا تھا اور صبح سویرے سفر کا آغاز کرنا تھا، مکے سے باہر آ کے جب ہم اپنی جھونپڑی میں پہنچے تو میں انتہائی حیران ہوئی کہ میرا جو اپنا بیٹا تھا وہ بھوک کی وجہ سے، دودھ نہ ملنے کی وجہ سے، میری کمزوری اور لاغر ہونے کی وجہ سے ہمیں رات کو سونے نہیں دیتا تھا، روتا رہتا تھا۔ فرماتی ہیں میں حیران رہ گئی کہ اس چھوٹے بچے کو، اس یتیم کو جب میں نے دودھ پلایا اس نے جی بھر کے دودھ پیا، اور کمال یہ تھا کہ اس نے ایک سائیڈ کو پیا ہے، دوسری کو منہ نہیں لگایا۔ دوسری طرف پھر میں نے اپنے بیٹے کو پلایا، اس نے بھی جی بھر کے، اور بڑے دنوں کے بعد، بڑے ہفتوں کے بعد اس کو جی بھر کے دودھ ملا۔ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں حوصلہ ہوا کہ یہ تو واقعتاً میرے خاوند کی بات سچ ثابت ہوگی کہ میرے رب نے برکت دے دی۔ اب صبح سفر کا آغاز ہوا۔ فرماتی ہیں کہ وہی جو لاغر، دبلی اور کمزور اور بیمار گدی تھی، سواری تھی، جس پر آتے ہوئے لوگ مجھے تانے دے رہے تھے، اب کیا ہوا کہ جب اس معصوم بچے کو میں نے اپنی جھولی میں بٹھا کے اس پر سفر کا آغاز کیا تو وہی سواری اتنی تندرست، توانا اور بہترین اور تیز ترار ہو گئی کہ وہ مجھے آوازیں لگانے لگی کہ حلیمہ ٹھہر جاؤ، ہمیں تو ساتھ ملا لو۔ یہ تھا اللہ رب العالمین کا خاص فضل اور خاص احسان۔